بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ واہل بیتہ وعلماء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان، او كما قال علیہ الصلاة والسلام، وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاہدین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز اور مکرم خواتین، اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبھی کو ایمان کی دولت سے، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں اور عورتوں دونوں کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے۔ جس کی زندگی میں جتنا زیادہ دین ہوگا وہ اتنا ہی کامیاب ہوگا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اور جس کی زندگی میں جتنی زیادہ بے دینی ہوگی وہ اتنا ہی ناکام ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ جس طرح مردوں کے لیے بہت سارے فرائض اور واجبات ہیں، اسی طرح عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں اور عورتوں کے لیے بھی فرائض اور واجبات رکھے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے: اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت۔ یعنی جب عورت 5 وقت کی نمازیں ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور جائز کاموں میں اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے، تو آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جنت کے جس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہے گی اللہ تعالیٰ اسے اجازت مرحمت فرمائیں گے۔ کیا کام کرنا ہے؟ 5 وقت کی نماز، رمضان المبارک کے روزے، اپنی عزت کی حفاظت اور شوہر کی اطاعت۔ ان 4 کاموں پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہے اللہ کی طرف سے اسے اجازت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو
خصوصی طور پر پردے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو پردے میں رکھیں۔ اللہ کی طرف سے پردہ یہ عورتوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ عورتیں اللہ کے نزدیک بہت زیادہ قیمتی مخلوق ہے، اور جو جتنی زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے اسے اتنا ہی چھپا کر رکھا جاتا ہے، اتنا ہی اسے پردے میں رکھا جاتا ہے۔ لوہا کوئنٹلوں سے نہیں بلکہ ٹنوں سے روڈ کنارے پڑا ہوتا ہے، ہر کوئی لوہے کو سڑک کے کنارے، دکان کے باہر ڈال دیا کرتا ہے، لیکن سونے کا چھوٹا سا زیور اسے کوئی بھی عقل مند انسان وہ روڈ کے کنارے تو کیا اپنے گھر میں بھی کمرے میں اسے کھلے طور پر رکھنا پسند نہیں کرتا۔ چھوٹے سے چھوٹا زیور ہو سونے کا، ناک میں پہننے کا لونگ ہو، کانوں میں پہننے کی بالیاں ہوں، انہیں بھی بہت زیادہ پردے میں رکھا جاتا ہے اور لاکر میں رکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عزت، وہ احترام عطا فرمایا ہے کہ آپ کے لیے پردے کا حکم خصوصی طور پر اللہ تعالی نے دیا ہے۔ اسی پردے میں آپ کی عزت ہے، اسی پردے میں آپ کے لیے ادب ہے، اسی پردے میں آپ کا احترام ہے، اسی پردے میں آپ کی شرم اور حیا ہے، اسی پردے میں آپ کی عزت کی حفاظت ہے، اور اسی پردے میں عورت کی شرم و حیا کی حفاظت ہے۔ جو کوئی عورت پردہ کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت ساری نعمتوں سے اسے مالا مال فرماتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے پردہ کرنے والی عورت کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی رضامندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پردہ کرنے والی عورت سے راضی ہوتا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے پھر اسے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ جو عورت پردہ نہیں کرتی تو وہ سن لے، پیارے نبی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے، المرأة عورۃ فإذا خرجت استشرفها الشیطان، کہ عورت وہ تو سراپا پردہ ہے۔ آقا فرما رہے ہیں عورت وہ تو سراپا پردہ ہے، اور جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان جھانکتا ہے، شیطان تانک جھانک کرتا ہے۔ یعنی شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بے پردہ نکلنے پر وہ لوگوں کو اس بات پر ابھارے کہ وہ اس عورت کو دیکھ کر بد نظری اور دیگر گناہوں میں مبتلا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کے لیے سب سے افضل جگہ، سب سے بہترین جگہ جو حدیث شریف سے معلوم ہوتی ہے وہ اس کے گھر کے اندر کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عورت کا پردے میں رہنا اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ جو عورت اپنے آپ کو اجنبی مردوں سے، نامحرم مردوں سے چھپاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے کسی کونے میں اور بالکل پوشیدہ جگہ میں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کو نماز پڑھنے کے لیے بھی
مسجد میں نہیں بلایا گیا۔ پردے کے اہتمام کے خاطر مسجد میں جبکہ نماز باجماعت ہو رہی ہوتی ہے اور مسجد میں آنے پر اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ پردے کا کتنا اہتمام شریعت میں کیا گیا ہے کہ عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں، یہ حکم نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آئیں نماز جماعت سے پڑھیں، نہیں، یہ حکم نہیں ہے، بلکہ عورت کے لیے تو آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے صحن میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل، صحن میں آنگن میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر نماز پڑھے، اور گھر میں بھی زیادہ افضل یہ ہے کہ وہ کسی کونے میں یا گھر کے سب سے اندر ہی اندر کے حصے میں پوشیدہ جگہ میں نماز ادا کرے۔ کتنا شریعت نے اہتمام کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ صحن میں آنگن میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں گھر کے اندر نماز پڑھنا، کمرے کے اندر نماز پڑھنا یہ بہتر ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے، اور گھر میں بھی کسی کونے میں بالکل پوشیدہ جگہ میں بالکل گھر کے اندر ہی اندر کے حصے میں نماز پڑھنا یہ اور بھی زیادہ افضل ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کچھ فرق رکھے گئے ہیں، مردوں کی نماز میں اور عورت کی نماز میں کچھ فرق ہے۔ مثال کے طور پر مرد حضرات جب نماز پڑھنے کے لیے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت میں، اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے، تو مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں، لیکن عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائیں۔ کیوں؟ تاکہ پردے کا زیادہ اہتمام ہو سکے۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھیں، لیکن عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھیں۔ کیوں؟ تاکہ پردے کا زیادہ اہتمام ہو سکے۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ رکوع کرنا ہے تو کمر بالکل سیدھی رہے گی، جبکہ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بس اتنا جھکیں کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک یا گھٹنے کے اوپر کے حصے تک پہنچ جائے۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ سجدہ کرتے ہیں تو پچھلا حصہ ان کا اٹھا ہوا ہوتا ہے، ناک اور پیشانی زمین پر ٹکا ہوا ہوتا ہے اور پچھلا حصہ ان کا اٹھا ہوا ہوتا ہے، اور درمیان میں جگہ خالی رہتی ہے، خلا رہتا ہے، کوہنیاں اٹھی ہوئی رہتی ہیں، پیٹ زمین سے لگایا نہیں جاتا۔ لیکن عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سجدہ کریں تو بالکل زمین سے چمٹ کر سجدہ کریں، بالکل زمین سے چمٹ جائیں، اپنی کوہنیاں، اپنی کلائیاں، اپنا پیٹ وہ سب بالکل زمین سے لگا دیں۔ کیوں؟ تاکہ پردے کا اہتمام زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ عورتوں کے لیے نماز تک میں فرق رکھا گیا کہ مردوں کی نماز کے مقابلے میں عورتوں کی نماز کی ہیئت، عورتوں کی نماز کی حالت ایسی ہے کہ اس میں پردے کا اہتمام زیادہ ہے۔ نماز میں ہی بیٹھنے کے طریقے میں بھی فرق ہے۔ مردوں کے بیٹھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے کہ الٹا پاؤں بچھا کر سیدھا پاؤں کھڑا رکھ کر وہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اور عورتیں دونوں پیروں کو سیدھی طرف نکال کر وہ بیٹھ رہی ہوتی ہیں۔ تو جتنا بھی فرق نماز میں آپ دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ عورتوں کے لیے پردے کو محتم بالشان قرار دیتے ہوئے، پردے کو اہمیت دیتے ہوئے
یہ فرق رکھے گئے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ عورتوں کو بہت زیادہ پردے کا اہتمام رکھنا چاہیے، اور میری بہنیں یہ کان کھول کر سن لیں کہ پردہ عورتوں پر اسی طرح فرض ہے جس طرح سے نماز فرض ہے، جس طرح سے روزہ فرض ہوتا ہے، اور جس طرح زیورات پر، مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور جس طرح مالداروں پر حج فرض ہوتا ہے، اسی طرح عورتوں پر پردہ فرض ہوا کرتا ہے، اور اس میں آپ کی ہی عزت اور آپ کی ہی حیا اور شرم کی حفاظت ہے۔ پردے کی اہمیت کے خاطر ہی ایک بڑی زبردست بات آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ عورتیں وہ ہیں جو دنیا میں کپڑے پہننے والی ہیں، لیکن وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انہیں بغیر کپڑوں کے رکھے گا۔ دنیا کے اندر بہت ساری عورتیں وہ ہیں جو کپڑا پہننے والی ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں بغیر کپڑوں کے رکھے گا۔ کون ہیں وہ عورتیں؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ عورتیں ہیں جو پرائے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں ہوں، پرائے مردوں کی طرف خود مائل ہونے والیاں ہوں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود گویا وہ بغیر کپڑوں والی ہوں، وہ عورتیں جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائیں گی۔ یہ جو فرمایا کہ کپڑا پہنے ہوں لیکن کپڑا پہننے کے باوجود بغیر کپڑوں کے، حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے یا تو وہ عورتیں مراد ہیں، وہ لڑکیاں مراد ہیں جو کپڑے پہنتی ہوں لیکن آدھے ادھورے کپڑے پہنتی ہوں، کچھ بدن کا حصہ چھپا ہوا ہے، کچھ حصہ دکھ رہا ہو۔ ایسی عورتوں کے بارے میں، ایسی لڑکیوں کے بارے میں آقا فرما رہے ہیں جو ادھورے کپڑے پہننے والیاں ہوں۔ فرما رہے ہیں کہ ایسی عورتیں وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائیں گی، یا ایسی عورتیں، ایسی لڑکیاں جو کپڑے بالکل چست پہنتی ہوں، بالکل فٹ کپڑے پہنتی ہوں کہ بدن کا نشیب و فراز، بدن کی بناوٹ صاف چھلکتی ہو، نظر آتی ہو، ایسی عورتیں، ایسی لڑکیاں وہ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگیں گی۔ یا ایسا کپڑا پہننے والیاں جو بالکل باریک کپڑا ہو، باریک کپڑا، جیسے نیٹ کے کپڑے آج کل بہت چلتے ہیں، نیٹ کا کپڑا پہنا ہوا ہے، کپڑا پہنا ہوا بھی ہے لیکن بدن نظر آ رہا ہے، ہاتھ بازو نظر آ رہے ہیں۔ یا جیسے لیگیز پہن رہی ہوتی ہیں بچیاں، اس میں ان کے بدن کی بناوٹ پورے طور پر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ بہت بری بات ہے کہ لڑکیاں ایسے کپڑے پہنے کہ بدن کا حصہ دوسرے مردوں پر ظاہر ہو رہا ہو، ادھورے کپڑے پہنے، ٹی شرٹ پہنے، یا نیٹ والے کپڑے پہنے، یا وہ اونچے اونچے کپڑے پہنے، سر کے اوپر دوپٹہ نہ ہو، آستینیں غائب ہو گئی ہوں، اور نیچے ٹخنا دکھائی دے رہا ہو، آدھی آدھی پنڈلیاں دکھائی دے رہی ہوں، یہ بہت بری بات ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، کہ وہ عورتیں کہ جو لباس پہننے کے باوجود بغیر لباس کی ہوں گی، اجنبیوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں، خود بھی ان کی طرف مائل ہونے والیاں ہوں، ایسی عورتیں نہ جنت میں داخل تک نہیں ہوں گی بلکہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگیں گی۔ اس لیے پیاری بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو پردے کا حکم خصوصی طور پر عطا فرمایا ہے
تو اس کو ہم اپنی عزت، اپنی حیا کو محفوظ کرنے کا ذریعہ سمجھیں، اسے اپنے اوپر کوئی بوجھ نہ سمجھیں۔ ایسا ہرگز ہرگز خیال نہ کریں کہ ہم پر کوئی بوجھ ڈالا گیا یا یہ کہ ہم کو پابندی میں رکھا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ عزت اور احترام کے پیش نظر آپ کو پردے میں رہنے کا حکم دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آج کے دور میں ہماری بچیاں غیروں کے دیکھا دیکھی وہ پینٹ اور ٹی شرٹ پہننے لگ گئی ہیں۔ ہماری بہت ساری بچیاں وہ لڑکوں کی طرح کٹنگ کروانے لگ گئی ہیں، بالوں کو فیشنیبل طریقے سے کٹوانے لگ گئی ہیں، ایسا لگ رہا ہوتا ہے پیچھے سے جیسے کوئی لڑکا ہو۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا جو فرمان ہے حدیث شریف میں وہ یوں ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس مرد پر جو مرد عورتوں جیسے کپڑے پہنے، اور اس عورت پر حضور نے لعنت فرمائی ہے جو عورت مردوں جیسا کپڑا پہنے۔ مرد ہے عورتوں جیسا کپڑا پہنتا ہے تو حضور نے اس پر لعنت فرمائی، اور عورت ہے اور مرد جیسا کپڑا پہنے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے مردوں جیسا دکھنا، مردوں جیسا کپڑا پہننا، مردوں جیسی چال اختیار کرنا، وہ ایسا کام کرنے والے وہ ملعون ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ اسی کے ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ آج کل بیوٹی پارلر کا بڑا چلن ہو رہا ہے۔ بیوٹی پارلر کھولنا، بیوٹی پارلر چلانا، بیوٹی پارلر میں جانا اور بننا سنورنا، تو اس سلسلے میں یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ دیکھیے عورت کے لیے اپنے مرد کے خاطر بننے سنورنے کی اجازت ہے، اور بلکہ صرف اجازت ہی نہیں بلکہ یہ مستحب ہے، مستحسن ہے، پسندیدہ ہے کہ عورت اپنے مرد کے لیے سجے سنور جائے، زیب و زینت اختیار کر لے۔ عورت کو پوری اجازت ہے، بلکہ اگر وہ شوہر کے لیے بنتی ہے، سنورتی ہے تو اس کو اس پر بھی ثواب ملے گا، لیکن اس کے حدود ہیں، اس کے قیود ہیں۔ عورت بننے سنورنے کے لیے اگر اپنے چہرے کو خوبصورت دکھانے کے لیے، شوہر کو اپنا چہرہ خوبصورت دکھانے کے لیے وہ چہرے پر ایسے کریم استعمال کرے جن میں کوئی ناجائز چیز استعمال نہیں کی گئی ہوتی ہے، ناجائز چیز، حرام چیز، گندی چیز ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے، تو ایسے کریم استعمال کر سکتی ہے۔ وہ اپنے شوہر کے لیے فیشیل کروا سکتی ہے۔ مونچھوں کی جگہ پر بال آ گئے ہیں، وہ بال وہ نکلوا سکتی ہے۔ داڑھی کی جگہ پر بال آ گئے ہیں، وہ بال نکلوا سکتی ہے۔ پیشانی پر یا گالوں پر بال آ گئے ہیں، ان بالوں کو ہٹا سکتی ہے، نکلوا سکتی ہے۔ لیکن آئی بروز بنوانا، اس کے لیے بالوں کو نوچنا، نچوانا، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، لعنت فرمائی ہے۔ تو آئی بروز بنانا، بنوانا یہ جائز نہیں ہے۔ کلائی پر بال آ گئے ہیں یا پنڈلیوں پر بال آ گئے ہیں تو ویکس کروانے کی اجازت ہے، لیکن ناخن میں کئی ساری بچیاں پالش لگاتی ہیں، نیل پالش لگاتی ہیں۔ اب وہ ایسی پالش ہوتی ہے کہ پانی ناخن تک نہیں پہنچ پاتا ہے، کھال تک، چمڑی تک نہیں پہنچ پاتا ہے، اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اس میں ناپاک چیز بھی ملائی جاتی ہے۔ تو اگر ناپاک چیز اس میں ملائی جاتی ہے تب تو اور بھی زیادہ برا ہو گیا، اور اگر نہیں ملایا جاتا کچھ تب بھی وہ پانی بدن تک پہنچنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو نیل پالش لگانے سے، ہاتھوں کے ناخن پر، پاؤں کے ناخن پر نیل پالش لگانے سے اپنے آپ کو روکیں، اپنے آپ کو بچائیں۔
اسی طرح آئی بروز بنانے سے اپنے آپ کو روکیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ اور ناخنوں میں نقلی ناخن چپکائے جاتے ہیں، لگائے جاتے ہیں، تو وہ جب چپکیں گے تو بھی وضو کا پانی اصل ناخن تک نہیں پہنچ پائے گا، تو بھی وضو کے، غسل کے، نماز کے مسائل کھڑے ہوں گے، اس لیے اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایسی گندی چیزیں استعمال کرنے سے بچیں، اور اسی طریقے سے جو چیزیں وضو کا، غسل کا پانی بدن تک پہنچنے میں رکاوٹ بنے اس سے بچیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور ایسے بیوٹی پارلر جو مرد چلاتے ہوں یا جہاں پر بے پردگی ہوتی ہو، مرد اور عورت اکٹھے ایک جگہ ہوتے ہوں، تو وہاں جانے سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو بے پردگی سے مکمل طور پر بچانے کی فکر کرنا ہے۔ اب اگر گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، اصل حکم تو یہ ہے عورتوں کے لیے کہ وہ گھروں کے اندر رہیں، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر بالکل نہ جائیں۔ لیکن اگر گھر سے باہر جانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو دیکھو، میں نے جو آیت شریفہ پڑھی تھی، اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرما رہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے، اے نبی آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ عورتوں کو اگر گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے، ایسا ضروری کام ہے کہ وہ گھر سے جائے بغیر، باہر نکلے بغیر پورا ہو ہی نہ سکتا ہو، اور وہ ضروری کام ہو، تو اب اگر نکلنا پڑ رہا ہے تو عورتوں کو باہر نکلنے کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ وہ بھی اپنی نظروں کی حفاظت رکھیں۔ جس طرح مردوں کی ذمہ داری ہے کہ مرد اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، اسی طرح عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کو نیچا رکھیں۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ بھئی راستے میں نہ بیٹھا کرو۔ جب صحابہ نے کہا کہ ہم راستے میں بیٹھنا ہماری مجبوری ہے، ہمیں اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں راستے میں بیٹھنا پڑتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر راستے میں بیٹھنا ہے تو راستے کا حق ادا کرو۔ پوچھا گیا کہ راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نظروں کو نیچا رکھنا، تکلیف دہ چیز سے بچنا اور بچانا، اور راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہو تو اس کو ہٹا دینا، گزرنے والا کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دینا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے حقوق ارشاد فرمائے۔ تو اس سے بات بھی معلوم ہو گئی کہ نظروں کو نیچا رکھنا یہ راستے کا حق ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ لہذا جب کبھی آپ کسی ضروری کام سے گھر کے باہر نکلیں تو اپنی نظروں کو نیچا رکھیں۔ دوسرا ادب باہر نکلنے کا یہ ہے کہ کبھی بھی خوشبو لگا کر گھر سے باہر بالکل نہ نکلیں۔ عورتیں اگر خوشبو استعمال کرنا چاہیں تو چہار دیواری کے اندر، کمرے کے اندر اپنے شوہر کے خاطر خوشبو استعمال کر سکتی ہیں، لیکن گھر سے باہر خوشبو استعمال کر کے خوشبو والا تیل، تیز خوشبو والا پاؤڈر استعمال کر کے گھر سے باہر نہ جائیں، اور پرفیوم، عطر لگا کر تو بالکل نہ جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ کل عین زانیہ والمرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا یعنی زانیہ۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ہر بد نظری کرنے والی آنکھ وہ زناکار ہے، بد نظری کرنے والی آنکھ زانیہ ہے، زناکار ہے،
اور فرمایا کہ جب کوئی عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرے، یہ سن لیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث شریف میں فرما رہے ہیں کہ جب کوئی عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرے تو ایسی عورت بدکار ہے، ایسی عورت زناکار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت صاف لفظوں میں ارشاد فرما دیا ہے، کل عین زانیہ والمرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فہی کذا وکذا یعنی زانیہ۔ اس لیے کبھی بھی باہر جاتے وقت خوشبو بالکل استعمال نہ کریں، خوشبو لگا کر گھر سے باہر بالکل نہ نکلا کریں۔ تیسرے نمبر پر باہر نکلنے کا ادب یہ معلوم ہوتا ہے حدیثوں سے کہ عورت جب گھر سے باہر جائے تو وہ راستے کے بیچوں بیچ نہ چلے، راستے کے درمیان میں نہ چلے، بلکہ حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ راستے کے ایک طرف چلے، یا تو دائیں طرف چلے یا بائیں طرف چلے۔ یہ بیچوں بیچ چلنا یہ مردوں کا کام ہے۔ مردوں کے لیے درمیان کا راستہ چھوڑ دیا جائے اور درمیان کے بجائے دائیں یا بائیں سائڈ وہ چلا کریں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ راستے پر مرد اور عورت مل گئے ہیں، ایک ساتھ مردوں اور عورتوں کی بھیڑ ہو گئی، جیسا کہ شادی بیاہ کے موقع پر ایسا ہوتا ہے۔ میری بہنیں، میں آپ سے بہت صاف لفظوں میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ شادیوں کے موقعوں پر عام طور پر بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے، عام طور پر شادیوں کے موقعوں پر ویسے پردے کا اہتمام کیا جا رہا ہوتا ہے، برقعے کا اہتمام کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن جہاں شادی بیاہ کا موقع آیا، کوئی ولیمے کا موقع آیا، کوئی عقیقے کا موقع آیا، تو پھر پردے کو سائیڈ میں رکھ دیا جاتا ہے اور بے پردگی کے خوب مظاہرے کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے ہماری سماج، ہمارے معاشرے کی، کہ مہندی اور ہلدی کے نام پر بڑے بڑے پروگرام کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہلدی کے نام پر سینکڑوں عورتیں اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں، اسٹیج لگایا جا رہا ہوتا ہے اور بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے، ویڈیو بنائے جا رہے ہوتے ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اسلام ہمیں نہیں دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عفت، پاک دامنی والا، شرم و حیا والا اسلام ہمیں دیا ہے۔ جب مردوں کو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہ مہندی کے نام پر، ہلدی کے نام پر جو اسٹیج لگا رہے ہو اور بچیوں کو بے پردہ کر رہے ہو، اور یہ ہلدی کے نام پر سینکڑوں لوگوں کا کھانا کر رہے ہو، فضول خرچی کر رہے ہو، تو مرد حضرات کہتے ہیں کہ گھر کی خواتین نہیں مانتی، گھر کی عورتیں نہیں مانتی، لیڈیز نہیں مانتی۔ میری مائیں بہنیں، آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن جیسی عظیم الشان دولت سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عفت، حیا، پاک دامنی نصیب فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جب آپ ماں بن جائیں تو آپ کے قدموں میں جنت کو ڈال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بہن بنایا ہے تو آپ کو اپنے بھائیوں کے لیے عزت اور ناموس کا ذریعہ بنایا ہے، اگر آپ بیٹی ہیں تو اپنے ماں باپ کے لیے جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہیں، اگر آپ بیوی ہیں تو اپنے شوہر کے لیے رفیق حیات ہیں، شریک حیات ہیں، سکھ دکھ کی ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیش بہا نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، دولتوں سے مالا مال فرمایا ہے، اس لیے اللہ کا واسطہ ہے تمہیں کہ تم یہ مہندی اور ہلدی کے نام پر جو فضول خرچیاں، بے حیائیاں اور بے پردگیاں ہو رہی ہوتی ہیں، جن کا ذریعہ عورتیں بن رہی ہوتی ہیں، اللہ کے لیے اپنے آپ پر رحم کرو، اپنے آپ پر ترس کھاؤ، اپنے شوہر کی کمائیوں پر رحم کھاؤ، اپنے ماں باپ کی کمائیوں پر رحم کھاؤ، یہ فضول خرچیاں بند کرو،
یہ ناچ گانے بند کرو، یہ ڈی جے اور ڈانس یہ بند کرو، عفت والی، پاک دامنی والی، شرم و حیا والی زندگی گزارنے والیاں بنو، تو اللہ تبارک و تعالی آپ سے راضی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی رضامندی کا پروانہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ جہنم سے حفاظت فرمائے گا، اور پھر آپ کی گود میں جو بچے تربیت پا رہے ہوں گے، پرورش پا رہے ہوں گے، یقیناً پھر وہ بچے اللہ کے دوست، اللہ کے ولی بن رہے ہوں گے۔ اس لیے ان آداب کا لحاظ رکھو، ان ضروری باتوں کو ملحوظ رکھو، باراتوں میں جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ باراتوں میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں، مردوں سے زیادہ، اور حقیقت یہ ہے کہ عورتوں کا بارات میں کام کچھ نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں ہوتا۔ ایجاب قبول کسے کرنا ہے؟ دولہے کو کرنا ہے، دلہن کے وکیل کو کرنا ہے۔ نکاح کا خطبہ کسے پڑھانا ہے؟ قاضی کو پڑھانا ہے۔ ایجاب قبول کون کروائے گا؟ وہ قاضی کروائے گا۔ نکاح کے موقع پر گواہ کون رہیں گے؟ وہ مرد رہیں گے، دو مرد رہیں گے۔ نکاح کہاں ہوگا؟ مسجد کے اندر ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کو اتنا معزز بنایا، اتنا محترم بنایا، اتنا عزت کے قابل بنایا ہے، تو پھر کیوں اپنے آپ کو آپ بے عزت کرنے پر تلی ہیں؟ جبکہ باطل اپنی نظریں ٹکائے بیٹھا ہے آپ پر، آپ کی بچیوں پر۔ باطل کی سازش یہ ہے کہ آپ کی جوان جوان بچیوں کو وہ اچک لے۔ باطل کی سازش یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے طرح طرح کی فیک آئی ڈی بنا کر وہ مسلمان بچیوں کو ہڑپنا چاہتے ہیں، مسلمان بچیوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں، مسلمان بچیوں کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، مسلمان بچیوں کے ٹکڑے کر کر کے ان کو فریز میں رکھنا چاہتے ہیں، مسلمان بچیوں کے ٹکڑے کر کر کے وہ کہیں ریلوے ٹریک پر تو کہیں جنگلات میں پھینک دینا چاہتے ہیں۔ میری بہنوں، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنی بچیوں کو سنبھالو۔ یہ نوجوان بچیوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے موبائل تھمانے کی ضرورت کیا ہے؟ زہر سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے یہ موبائل، زہر سے زیادہ خطرناک۔ زہر سے انسان ایک مرتبہ زہر کھاتا ہے، پیتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن موبائل کے ذریعے جب ناجائز تعلقات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، ناجائز تعلقات قائم ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کے ماں باپ کو بے عزتی اور ذلت کی زندگی جیتے ہوئے گھٹ گھٹ کر مرنا پڑ رہا ہوتا ہے، روز روز مرنا پڑ رہا ہوتا ہے، مر مر کر جینا پڑ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میں اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی بچیوں کی نگرانی رکھیں، اپنی بچیوں کی پرورش اچھے انداز میں کریں، گھروں میں دینی ماحول قائم کریں، اور یہ شادی بیاہ، عقیقے، ولیمے اور یہ سگائی، منگنیاں اور ہلدیاں اور مہندیاں، ان میں جو فضول طریقے سے آپ کی شرکتیں ہوتی ہیں، یقیناً یہ بہت زیادہ بےہودگی کا مظاہرہ کرنے کی چیز بنتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچاؤ، ہلدیوں کے فنکشن کرنے سے بچاؤ، مہندیوں کے فنکشن کرنے سے بچاؤ، باراتوں میں جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، بے پردگی کا مظاہرہ کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بلکہ بہت ساری مائیں تو وہ ہیں جو اپنے چھوٹے بچوں کی باتوں میں آ کر یا پاس پڑوس والے بچوں اور ان کے ماں باپ کو دیکھ کر اپنے بچوں کا برتھ ڈے منانے میں لگی ہوتی ہیں، اپنے بچوں کے برتھ ڈے منا رہی ہیں۔ وہ شوہر کو پریشان کر رہی ہوتی ہیں کہ کیک لانا ہوگا، 10 20 50 بچوں کو بلانا ہوگا، 150 لوگوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ اسلامی طریقہ بالکل نہیں، یہودیوں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ ہم تو اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے ہر دن ان کی کیئر کرنے والے، ان پر خرچ کرنے والے، ان کی تربیت کا لحاظ رکھنے والے، ان کی تعلیم کی فکر کرنے والے، انہیں حلال روزگار کھلانے کی فکر کرنے والے، دین اور دنیا دونوں میں کامیابی دلانے کی کوشش کرنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے ان خرافات سے اپنے آپ کو بچاؤ،
اور باراتوں میں جانے سے خاص طور سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کوئی کہے تو بھی کہہ دو کہ میرا کوئی کام نہیں ہے، مجھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں جا کر کرنا کیا ہے، ایک وقت کا کھانا ہے، گھر میں سے مرد حضرات چلے جائیں گے۔ اور اصل تو یہ ہے کہ بارات نام کی کوئی چیز اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اصل بات تو یہ ہے جو آج تک آپ کو شاید کسی نے بتلائی نہیں، یا ہے کہ آپ نے ایسی باتوں پر کان نہیں دھرا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ بارات نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے، کوئی چیز نہیں۔ لڑکی والے پر کھانا نہیں ہے، لڑکی کوئی بوجھ نہیں ہے اس کے ماں باپ پر کہ لڑکی والوں کے یہاں جایا جائے اور وہاں مستقل طور پر کھانا کھایا جائے، 1500 لوگوں کا وہ کھانا کرے۔ وہ کیسا عجیب وقت ہوتا ہے، کیسا عجیب وقت ہوتا ہے کہ ایک باپ جس نے 18 سال تک اپنی بچی کو پالا، ایک ماں جس نے 18 سال تک اپنی بچی کی پرورش کی، تربیت کی، اور جدائی کا وقت ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں جبکہ اس کی بیٹی اس سے جدا ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت میں ایک طرف تو رنج و غم کے پہاڑ اس کے سر پر گویا رکھے جا رہے ہوتے ہیں، اسے رنج و غم میں مبتلا وہ اپنے آپ کو کر رہا ہوتا ہے کہ بیٹی کو جدا کرنا ہے، اور دوسری طرف وہ قرضے لے کر شادیاں کر رہا ہوتا ہے، قرضے لے کر کھانے کھلا رہا ہوتا ہے، قرضے لے کر بیٹی کے لیے رقم کا انتظام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کون سے اسلام میں چلے گئے ہیں؟ اسلام کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک بیٹی کو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا وہ پودا جو ہم نے 5 سال پہلے لگایا تھا آنگن میں، ہم نے آنگن میں 5 سال پہلے پودے کو لگایا تھا، 5 سال کا وہ ہو گیا ہے، ایک کام کرو، یہ آنگن میں سے پودے کو اکھاڑو اور ذرا یہاں کیاری میں لگا لو، یہاں کیاری میں لگا دیتے ہیں۔ تو بیٹی نے کہا کہ ابا جان ہاں ہم اس پودے کو وہاں سے اکھاڑ کر یہاں لگا تو لیں، لیکن بڑا مشکل ہوگا کہ پودے کو وہاں سے اکھاڑا جائے، اکھاڑ کر یہاں لایا جائے، اس لیے کہ پودے نے جڑیں پکڑ لی ہوں گی۔ 5 سال میں پودا وہ درخت بن چکا ہوتا ہے، جڑیں پکڑ چکا ہوتا ہے، کہا کہ وہ پودے نے وہاں جڑیں پکڑ لی ہوں گی اور بڑا مشکل کام ہوگا کہ وہاں سے اس پودے کو اکھاڑا جائے اور یہاں پر اس کو لگایا جائے۔ بیٹی نے کہا کہ ابا جان پودے کو اکھاڑنا اتنا مشکل، 5 سال میں پودا اس زمین سے مانوس ہو گیا، اس کی جڑیں زمین کے اندر پھیل گئی، اس پودے کو اکھاڑ کر لگانا ادھر اتنا مشکل۔ تو ابا جان بیٹی نے بھی تو 18 سال اپنے ماں باپ کے گھر میں گزارے ہوتے ہیں، 18 سال میں بیٹی بھی اپنے ماں باپ کے گھر میں جڑیں پکڑ چکی ہوتی ہے، اب اسے اس گھر سے اکھاڑ کر کسی اور گھر میں لگانا کتنا مشکل کام ہے، کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک بیٹی اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہن کو چھوڑ کر اور پھر دوسرے گھر میں چلی جائے اور اس گھر میں وہ گزر بسر کرنے کے طور طریقے اس گھر کے مطابق ان میں اپنے آپ کو ڈھالے، کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ ابا جان نے کہا کہ بیٹی واقعتاً بات تو صحیح ہے کہ 18 سال بیٹی نے ماں باپ کے گھر میں گزارے ہوتے ہیں، اور 18 سال تک وہ اس گھر سے، گھر کی زمین سے، گھر کے در و دیوار سے، گھر کے دروازے اور کھڑکی تک سے وہ مانوس ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن بیٹا اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت اور حوصلہ بیٹیوں کو ہی عطا کیا ہے کہ وہ 18 سال ایک گھر میں ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے 18 سال گزارنے کے بعد بھی پھر کسی اور گھر کو آباد کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت اور حوصلہ عورتوں کو عطا کیا ہے، بچیوں کو عطا کیا ہے، یہ حوصلہ کسی اور میں نہیں ہے۔ تو جب آپ نے اتنی بڑی قربانی دی، گھر آپ بسانا چاہتی ہیں، گھر کو جنت کا نمونہ بنانا چاہتی ہیں، یہ چاہتی ہیں کہ آپ جس گھر میں رہیں اس گھر میں آپ کو چین، سکون، اطمینان نصیب ہو، تو پھر آپ کو یہ سب چیزیں مل سکتی ہیں۔
تو شریعت کی روشنی میں مل سکتی ہیں، اسلام کے تحت مل سکتی ہے، اسلام کے پرچم تلے مل سکتی ہیں، آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں مل سکتی ہیں۔ زندگی میں اگر چین، سکون، اطمینان چاہیے تو اپنے آپ کو بے پردگی سے بچاؤ، اپنے آپ کو بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی سے بچاؤ۔ آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کا عالم یہ تھا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرم و حیا کنواری لڑکی سے بھی زیادہ تھی، اور وہ بھی کنواری لڑکی وہ جو پردے کا اہتمام کرنے والی ہو، شرم و حیا والی ہو۔ با شرم با حیا کنواری لڑکی میں جتنی شرم و حیا ہوا کرتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بھی زیادہ شرم و حیا موجود تھی۔ اور جب یہ شرم و حیا زندگی میں آتی ہے تو پھر یاد رکھیے کہ آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، افضل ترین لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور فرمایا کہ شرم و حیا ایمان کی اہم ترین شاخ ہے۔ اور جب کوئی عورت شرم و حیا والی، عفت پاک دامنی والی، عزت والی زندگی جب گزارتی ہے اور پھر اس پر کوئی تہمت لگائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا جوش، اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی پاک دامنی کو قرآن پاک میں ذکر کر دیا کرتا ہے۔ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، امی جان تھی، حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی کہ تمہارے یہاں ایک بچہ ہوگا۔ حضرت مریم نے کہا کہ میرے یہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ تو میرا نکاح ہوا ہے، نہ میں نے گناہ کیا ہے۔ بچہ ہونے کی دو ہی شکلیں ہوتی ہیں، یا تو نکاح یا پھر گناہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا نکاح بھی نہیں ہوگا اور تم گناہ بھی نہیں کرو گی، میرے لیے سب کچھ آسان ہے۔ اور حقیقت یہی ہے میری مائیں بہنیں، اس بات کو دل میں بٹھا لیں، دماغ میں اس بات کو ہمیشہ کے لیے بٹھا لیں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ کر سکتا ہے سب کے بغیر۔ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ کر سکتا ہے سب کے بغیر، لہذا اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھو۔ اگر آپ کا شوہر آپ کی بات نہیں سنتا، اگر آپ کی اولاد بیمار ہو جائے، یا اگر آپ پر حالات آ جائیں، تو ہر کسی ایرے غیرے کے پاس، ٹونے ٹوٹکے والے کے پاس مت چلے جاؤ۔ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرو اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کرو، اس لیے کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، مال دولت دینے والی ذات اللہ کی ہے، رزق میں برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے، کاموں کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، مرادوں کو پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان بنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، امی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ تمہارا نکاح ہوگا اور نہ تم کوئی گناہ کرو گی، بلکہ میرے لیے آسان ہے کہ میں بغیر باپ کے اولاد عطا کر دوں۔ میں اسے ایک نشانی بنانا چاہتا ہوں اور یہ فیصلہ میں کر چکا ہوں۔ چنانچہ حضرت مریم کو حمل رہ گیا، اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، دور سے انہوں نے پھونک ماری اور حضرت مریم کو حمل رہ گیا، اور وہ بستی سے باہر گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کو کہہ دیا تھا
کہ تمہیں لوگوں سے بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں لوگوں کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ تم سے پوچھیں گے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، تم خاموش رہنا، کہہ دینا کہ میں کسی سے بات نہیں کرتی، میرے اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے۔ جب وہ بچے کو گود میں لے کر آئیں، لوگوں نے تہمت لگائی، لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ او مریم، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بری تھی، تو نے ایسا گھناؤنا کام کیسے کر لیا؟ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ بات کسی سے نہیں کرنا ہے، اشارہ کر دینا بس اس بچے کی طرف جو ابھی پیدا ہوا۔ چنانچہ جب حضرت مریم پر تہمت لگائی لوگوں نے اور برا بھلا کہنا شروع کیا، حضرت مریم نے خاموشی اختیار کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گود میں جو بچہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، اس بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اس نے ایک بڑی لمبی تقریر کر ڈالی۔ 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، جہاں کہیں میں رہوں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، وبرا بوالدتی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی والدہ کا فرمانبردار بنایا ہے، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے محروم اور بدبخت نہیں بنایا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت تقریر کی جبکہ وہ ماں کی گود میں تھے، پیدا ہوئے تھے۔ تہمت جب لگی، یہ شرم و حیا والی، عفت اور پاک دامنی والی خاتون حضرت مریم پر جب تہمت لگی، تو وہ ایک دن کا بچہ جو گود میں تھا، وہ بچہ بول رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، اس نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا، اس نے مجھے برکتوں سے سرفراز کیا۔ یہ جب نیک بندیوں پر تہمت لگتی ہے، جو نیک بندیاں شرم و حیا والی ہو، پاک دامنی والی ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عجیب انتظام فرما رہا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقوں کے سردار نے تہمت لگا دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پورا رکوع نازل فرما دیا، پورا رکوع نازل فرمایا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی براءت کو ظاہر فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی زلیخا کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کی براءت اور پاک دامنی کو واضح فرمایا۔ ایک دودھ پیتا بچہ اس نے گواہی دی کہ یہ دیکھو کہ کرتا کدھر سے پھٹا ہے، کرتا اگر آگے سے پھٹا ہے تو وہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں، اور اگر کرتا وہ پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچے۔ دیکھا گیا کہ کرتا کدھر سے پھٹا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا گیا، پتہ چلا کہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، تو جو عزیز مصر تھا تو وہ بھی گویا اس بات کا قائل ہوا کہ نہیں، واقعتاً یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنی زندگیوں میں شرم و حیا، عفت، پاک دامنی اور پردے کا اہتمام یہ لانے کی ضرورت ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی ولایت اور اپنا قرب اور اپنی نزدیکی آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ باراتوں میں جانا، یہ ہلدی مہندی کے فنکشن میں پہنچنا اور ہلدی مہندی کرنا اور پیسوں کو فضول خرچ کروانا، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، شادیوں کو سادہ کرنے کی عادت بناؤ، اور اپنے آپ کو روزے کا، نماز کا، زکوٰۃ کا پابند بناؤ، اپنے آپ کو پردے کا پابند بناؤ۔ تو راستے میں اگر چلنے کی کبھی ضرورت پیش آئے راستے میں، تو میں نے اس کے لیے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ نظروں کی حفاظت کا خیال رہے، خوشبو لگا کر راستے میں بالکل نہ چلیں، اور راستے میں چلنا ہو تو ایک طرف چلیں، اور اسی طرح راستے میں چلنے کا ایک بڑا ہی ادب یہ ہے
کہ راستے میں اگر چلنا ہے تو باتیں کرتے ہوئے نہ چلیں. راستے میں عورتیں چل رہی ہوتی ہیں، بیچ راستے پر چل رہی ہوتی ہیں اور باتیں کرتے ہوئے، کھلکھلا کر ہنستے ہوئے وہ چل رہی ہوتی ہیں، جس کا فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے، جن کی نگاہیں پاکیزہ نہیں ہوتی ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو راستے میں چلتے وقت ان آداب کو ملحوظ رکھنے والیاں بنیں اور اپنے آپ کو عفت اور پاک دامنی والا بنائیں. شرم و حیا کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کریں اور اپنے گھروں کے اندر نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں. نمازوں کے اہتمام اور تلاوت کے اہتمام کے ساتھ گھروں کے اندر تعلیم کا اہتمام کریں اور اپنے شوہر کی فرمانبردار بن کر رہیں اور اپنی اولاد کی تربیت کو سب سے بڑی ذمہ داری سمجھیں. اپنی اولاد کی صحیح اور اچھی تربیت کو سب سے بڑی ذمہ داری سمجھیں. گھروں کے اندر بڑے موبائل رکھنے سے بچیں، موبائل میں اپنا وقت ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں اور گھروں کے اندر عام طور پر بگاڑ جو پیدا ہوتے ہیں وہ بد زبانی سے ہوا کرتے ہیں. گھروں کے اندر بگاڑ عام طور پر بد زبانی سے پیدا ہوا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ لقمان حکیم، جن کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ وہ نبی تھے، لیکن جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے. تو لقمان حکیم وہ اپنے زمانے کے بڑے حکیم، دانشور اور بڑے سمجھدار شخص تھے. وہ غلام تھے، بعد میں پھر آزاد کر دیے گئے تھے، تو آزاد کردہ غلام تھے. تو ایک مرتبہ ان کے آقا نے ان سے کہا کہ یہ بکری کو ذبح کرو. لقمان حکیم کو کہا کہ یہ بکری کو ذبح کرو. انہوں نے بکری کو ذبح کیا. جب بکری ذبح ہو گئی اور اس کی بوٹیاں کی گئی تو لقمان حکیم کے آقا نے لقمان حکیم سے کہا کہ اس کے گوشت میں سے 2 سب سے اچھے عضو، 2 سب سے اچھی چیزیں وہ لا کر پیش کرو. سب سے اچھی چیزیں. لقمان حکیم نے 2 چیزوں کو پوری بکری میں سے نکالا اور پلیٹ میں رکھ کر پیش کیا. ایک تھی زبان اور دوسرا تھا دل. یہ دونوں چیزوں کو پیش کیا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر آقا نے کہا لقمان حکیم سے کہ ایک کام کرو، یہ بکری کے گوشت میں سے 2 سب سے بری چیزیں لا کر پیش کرو. سب سے بری چیزیں. لقمان حکیم پلیٹ کو لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس زبان اور دل کو رکھ کر لے آئے. زبان کو اور دل کو. آقا نے کہا لقمان، بڑی حیرت ہے، بڑے تعجب کی بات ہے. میں نے کہا کہ سب سے اچھی 2 چیزیں لاؤ تب بھی تم زبان اور دل کو لائے، اور میں نے کہا سب سے بری 2 چیزوں کو لے کر آؤ تب بھی تم زبان اور دل کو لے کر آئے. کیا وجہ ہے؟ لقمان حکیم نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ زبان اور دل جب ان کا صحیح استعمال ہو تو یہ سب سے اچھی چیزیں ہیں، اور زبان اور دل جب ان کا غلط استعمال ہو تو پھر سب سے بری چیزیں بھی یہی ہیں. اگر یہ زبان صحیح بولے اور دل اچھا سوچے سمجھے تو یہ سب سے اچھے ہیں. ان میں اگر سدھار ہوگا، زبان اور دل میں اگر سدھار ہوگا تو پھر باقی سارے اعضاء میں پورے جسم میں سدھار ہوگا. اور اگر زبان میں بگاڑ ہوگا، دل میں بگاڑ ہوگا تو پھر باقی سارے اعضاء میں بھی بگاڑ پایا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں ڈالنے والی جو چیز ہوگی وہ زبان ہے. یہی زبان ہے. 2 بول انسان بولتا ہے اور نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اور 2 اجنبی لوگ وہ زندگی بھر کے لیے ایک ہو جاتے ہیں
اور نسل در نسل چل رہے ہوتے ہیں، خاندان پر خاندان آباد ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہی انسان کبھی غصے میں کچھ بولے، بیوی کچھ بولے، کچھ ملا کر بہت کچھ ہو گیا، اور غصے میں آ کر شوہر نے 2 بول طلاق کے بول دیے، تو یہی جو 101 ہو گئے تھے، یہی سارے کے سارے بکھر چکے ہوتے ہیں، گھر بگڑ گیا ہوتا ہے، اولاد ماتم کر رہی ہوتی ہے، اور رشتے سارے کے سارے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے